نور کا نقطہ کہ جس کا نام خود ہی ہے، ہمارے خاکی بدن کو اس کے شراروں نے زندگی عطا کر رکھی ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو زیادہ قائم، زیادہ زندہ، زیادہ پائیدار اور زیادہ تابندہ ہے۔ محبت ہی کے دم قدم سے اس زندگی کے جوہر میں اشتعال برپا ہوتا ہے۔ محبت ہی کے سبب اس کی چھپی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس کی فطرت عشق ہی کے سبب آگ کی سی تاثیر رکھتی ہے۔ عشق ہی کے سبب سارے عالم کو روشن کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تلوار اور خنجر سے عشق کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، کیونکہ عشق کی اصل پانی، ہوا اور مٹی نہیں ہے۔ جہاں میں اسی عشق کے سبب صلح اور آشتی کا وجود ہے، اور جنگ و جدل کا نام اسی عشق کی جوہردار تلوار کے سبب ہے جس کا تعلق آب حیات سے ہے۔ نگاہ عشق پتھر کو بھی شق کر دیتی ہے۔ حق کا عشق انسان کو بالآخر خلعت حق سے نوازتا ہے۔ عاشقی سیکھ اور محبوب طلب کر، نوح علیہ السلام کی آنکھ اور ایوب علیہ السلام کا دل طلب کر، تبھی تو حقیقی عاشق بن سکے گا۔ مٹھی بھر مٹی کے وجود کو کیمیا بنا لے، کسی کامل کے آستانے پر بوسہ دے، کسی اللہ والے کی قربت اختیار کر، مولانا روم کی شمع کی طرح اپنی شمع کو روشن کر لے اور روم کو تبریز کی آگ میں جلا ڈال۔ تیرے دل میں ایک معشوق پنہاں ہے، اگر تو صاحب بصیرت ہے تو میرے پاس آ، میں تجھے دکھاؤں۔ اس عشق کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے عاشق معشوقوں سے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں، خوش وضع اور پیارے اور زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ دل عشق کی بدولت طاقتور ہو جاتا ہے اور خاکی بدن ثریا جیسا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ نجد کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بابرکت ہو گئی، اس میں وجد برپا ہوا اور آسمانوں کا مرتبہ پا گئی۔ مسلمان کا دل مصطفیٰ کا مقام ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام سے ہماری آبرو سلامت ہے۔ کوہ طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے غبار کی ایک موج ہے۔ کعبہ کے لیے آپ کا حجرہ بیت الحرم کا درجہ رکھتا ہے۔ ابد آپ کے اوقات کے لیے ایک لمحے سے بھی کم ہے۔ اصل میں ابد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ درجہ حاصل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند کے لیے بوریے پر احسان فرماتے تھے۔ کسریٰ کا تاج تو آپ کی امت کے قدموں تلے ہے۔ آپ غار حرا میں خلوت گزین رہے۔ آپ نے نئی قوم، نئے آئین اور نئے انداز حکومت پیدا کیے۔ آپ نے کئی راتیں اپنی آنکھ کو نیند سے باز رکھا، حتیٰ کہ آپ کی امت نے خسرو پرویز کے تخت پر آرام کیا۔ بوقت جنگ آپ کی تلوار لوہے کو کاٹ ڈالتی، نماز میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ اپنی تلوار نیام سے نکالتے جبکہ نصرت اور فتح مندی کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے۔ آپ کی تلوار نے بادشاہوں کے نسلوں کو قطع کر دیا۔ آپ نے جہاں میں نیا آئین رائج فرمایا۔ آپ نے سابقہ اقوام کی سلطنتوں کو تہس نہس کر دیا۔ آپ نے دین کی کنجی سے دنیا کا دروازہ کھولا۔ زمانہ اپنے بطن سے آپ جیسی کوئی ہستی پیدا نہیں کر سکا۔ آپ کی نگاہ میں امیر و غریب ایک ہی درجے پر تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے۔ ایک لڑائی میں آپ کی باعظمت بارگاہ میں طے قبیلے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر پیش ہوئی۔ اس کے پاؤں میں زنجیر تھی اور وہ بے پردہ تھی۔ اس نے شرم اور حیا کے سبب گردن جھکا رکھی تھی۔ اس بیٹی کو جب نبی کریم نے پردے کے بغیر دیکھا تو اپنی چادر خود اس کے چہرے پر ڈال دی۔ اب ہم قبیلہ طے کی اس خاتون سے زیادہ بے پردہ ہیں۔ اقوام عالم کے سامنے ہم بھی چادر عزت سے محروم ہیں۔ محشر کے دن ہمیں آپ پر بھروسہ ہے۔ اس جہان میں آپ ہی ہمارے عیب چھپانے والے ہیں۔ آپ لطف و قہر
دونوں حالتوں میں سراپا رحمت ہی ہے۔ یہ لطف دوستوں کے لیے ہے اور قہر دشمنوں کے لیے ہے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت کو کشادہ کر دیا ہے اور اہل مکہ کو یہ پیغام دے کر معاف فرما دیا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ہم وطن کی حد بندیوں سے آزاد ہیں۔ ہم ایک ہیں جیسا کہ آنکھیں اور ان کا نور ایک ہوتا ہے۔ ہم حجازی ہیں اور چینی ہیں اور ایرانی ہیں۔ ہم ایک ہی تازہ دم اور خوبصورت صبح کی شبنم ہیں۔ ہم بطحاء کے ساقی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کے سبب مستی میں ہیں۔ دنیا میں ہماری مثال میں اور صراحی کی سی ہے۔ آپ نے حسب و نسب کے امتیازات سے دنیا کو پاک کر دیا اور حسب و نسب کو کوڑے کرکٹ کی طرح جلا ڈالا۔ گلاب کے پھولوں کی 100 پنکھڑیوں کی طرح ہماری خوشبو ایک ہی ہے۔ آپ نظام عالم کی جان ہیں اور آپ ایک ہیں۔ قیمتی موتیوں کی طرح ہم آپ کے دل میں چھپے ہوئے راز تھے۔ جب آپ نے نڈر ہو کر نعرہ بلند فرمایا تو ہم ظاہر ہوئے۔ آپ کے عشق کا شور میری خاموش قلم کے میں ہے۔ جب قلم بے قرار ہوتا ہے تو میری آغوش سے سینکڑوں نغمے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کی محبت کے متعلق کیا بتاؤں کہ وہ کیسی ہے۔ خشک لکڑی بھی آپ کے فراق میں گریا کرتی ہے۔ ہستی مسلم آپ کی تجلی گاہ ہے۔ کتنے ہی کوہ طور آپ کی گرد راہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ میرا پیکر آپ کے آئینے سے پیدا ہوا ہے۔ میری صبح آپ کے سینے کے آفتاب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لمحے لمحے کی تڑپ میں میرے لیے سکون ہے۔ میری شام حشر کے دن کی صبح سے بھی گرم تر ہے۔ آپ ابر بہار اور میں آپ کا گلشن ہوں۔ میرے انگوروں کا باغ آپ کی رحمت کی بارش سے تر و تازہ ہے۔ میں نگاہ شوق کو محبت کی کھیتی میں کاشت کرتا ہوں اور میں آپ کے جمالی نظارے کے حاصل سے کچھ حصہ برداشت کرتا ہوں۔ خاک یثرب دونوں جہانوں سے بہتر ہے۔ اے ٹھنڈے شہر، تو کتنا پیارا ہے کہ تجھ میں دل بھر رہتا ہے۔ میں زخمی انداز ملا جامی ہوں۔ ان کی نظم اور نثر میری خامیوں کا علاج ہے۔ ان کے کہے ہوئے اشعار پرمعنی ہیں۔ انہوں نے ثنائے خواجہ میں قیمتی موتی پروئے ہیں۔ آپ کی ذات کتاب کونین کا دیباچہ ہے۔ ساری دنیا غلام ہے اور آقا صرف آپ ہی کی ہستی ہے۔ جام عشق سے کئی کیفیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تقلید بھی عشق کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کامل بسطام تقلید میں منفرد تھے۔ آپ نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز معلوم نہیں تھا۔ عاشقی کا دعویٰ، لہٰذا تقلید یار سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے تاکہ تو کمند سے اللہ کی محبت کا شکار کر لے۔ تھوڑی دیر اپنے دل کی غار حرا میں بیٹھ، اپنے آپ کو ترک کر دے اور حق کی جانب ہجرت کر۔ حق سے محکم ہو کر اپنی جانب لوٹا۔ حرص کے لات اور عزا کے سر توڑ دے۔ عشق کے سلطان سے لشکر پیدا کر۔ اس طرح عشق کے فاران کی چوٹی پر جلوہ گر ہو جا تاکہ کعبے کا خدا تجھے اور نوازے اور تو اللہ کے ارشاد انی جاعلٌ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کی شرح بن سکے۔